اصل دین کا انکار ہے۔ جب دربار میں سر مبارک حسین آیا ہے تو یزید کس شے کے نشے میں مست تھا؟ کس نشے میں مست تھا یزید؟ کتنے پیغمبر اکرم کے سینئر صحابہ کی گواہی ہے کہ یزید شراب خوار تھا۔ وہ سب صحابہ اس موقع پر ہمیشہ تو ثقہ ہوتے ہیں، ہمیشہ تو صحابہ سچے ہوتے ہیں، یہاں ان کی سچائی کو تسلیم کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ کیا وفاداری ہے بنو امیہ کے ساتھ؟ کیا وفاداری ہے یزید کے ساتھ؟ کتنے صحابہ ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ یزید شراب خوار تھا، یزید حرمتوں کو پامال کرنے والا تھا، محرمات کا ارتکاب کرنے والا تھا۔ اور جب ایسا شخص تخت حکومت پر ہو تو رعایا اور عوام تو پھر دین بیزار نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے؟ پھر اسلام کہاں رہے گا؟ اگر کسی ملک کا سربراہ بے دین ہو اور صرف خود بے دین نہ ہو، اعلان کرتا ہو فخر کے ساتھ، شعر پڑھتا ہو، نثر پڑھتا ہو، ایسی حرکتیں کرتا ہو، ایسے کھیل میں مشغول رہتا ہو جس سے اعلان ہو رہا ہے کہ دین ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، تو پھر عوام دیندار رہیں گے؟ خدا کی قسم کوئی مسلمان کسی بھی مسلک اور کسی بھی فرقے کا پابند ہو، اگر اس کے پاس کچھ بھی اسلام ہے تو وہ حسین کی دین ہے۔ آج مسجدوں کے مناروں پر جو اذانیں ہو رہی ہیں، آقا حسین کی قربانیوں کے فتح کا اعلان ہے۔ آج جو مسجدیں نمازیوں سے آباد ہیں، کسی بھی مسلک کی ہوں، یہ نمازی جو نظر آ رہے ہیں آقا حسین کی قربانی کی دین ہے۔ یہ جو دین کی پابندیاں ہیں، ماہ مبارک رمضان کی حرمتیں ہیں، یہ حسین کی قربانی کی دین ہے۔ آج جو خانہ کعبہ طواف گاہ مسلمین ہے اور تمام مسلمین حج کو جاتے ہیں، یہ آقا حسین کی قربانی کی دین ہے۔ جس کے پاس جتنا بھی اسلام ہے، آقا حسین کی دین ہے۔ جس کے پاس، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، تاریخ اسلامی، تاریخ مسلمین اور تاریخ عالم پڑھیں اور تجزیہ کریں انصاف کے ساتھ، جس کے پاس جتنا بھی سچا اسلام ہے وہ آقا حسین کی قربانی کی دین ہے۔ اور اسی لیے تمام امت اور تمام انسانیت آقا حسین کا غم منانے کا حق رکھتی ہے۔ جو حسین کا شریک غم نہیں ہے وہ تو انسانیت ہی سے خارج ہے۔ اگر میں نقل کروں کہ غیر مسلمین کس قدر آقا حسین کی عزاداری کرتے ہیں، اور ان سے پوچھئے جا کے کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو انسانیت حسین نے سکھائی ہے۔